محمد نبينا وأمه آمنة. السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. مکہ کی فضا ظلم و ستم کے سیاہ بادلوں سے اٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور کمزوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ 2 نبوی کے آخر کا ہے اور غالب یہی ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اور برا بھلا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان میں یہ منظر دیکھ رہی تھی. حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی یہ بات اور حرکت بیان کر دی. حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے. یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے. ماجرا سن کر کہیں ایک لمحے رکے بغیر دوڑتے ہوئے آئے اور یہ تہیہ کیا کہ جو ہی ابو جہل سے سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے. چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اس کے بعد کمان اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. تو یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے اور آپ نے اسلام کا کڑا بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا اور مسلمانوں کو آپ کی وجہ سے بہت عزت حاصل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم حکمران کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا لیکن ظالم حکمران نے اسے قتل کر دیا. یہ حدیث صحیح الترغیب میں ہے 2308 اور محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.